रास्ता वो जो जालिमों का सवाल हो या रब्बी या रब्बी या रब्बी या रब्बी। अगर तुमने फिर झूठ बोलने की कोशिश की तो तुम्हारा सर उड़ा दिया जाएगा। कारा तेगिन कौन है? मैं नहीं जानती। यहाँ कोई नहीं है मेरे आका। ये एक जाल है मुजाहिद। इसका मतलब हम बेवकूफ बन गए। बर्नार्ड के साथ सलाउद्दीन भी हमारे पीछे है। अगर आसानी से हवाले नहीं करोगे गजा तो अपनी तलवारों से छीन लेंगे। गजा किसी हाल में भी हवाले नहीं करूंगा तुम्हारे। मेरी मर्जी के बगैर कोई भी महल नहीं ले जा सकता मुझे। भतीजे की वापसी के लिए, वरना तुम तबाह हो जाओगे अरसलान शाह। मैं कारा तेगिन पर तीर चलाने वाला और चलवाने वाले को बेनकाब कर दूंगा। कारा तेगिन अगर जिंदा है तो ढूंढ कर मार डालो उसे। उस वक्त हम फंदे में मुजरिम की गर्दन देखेंगे। आग लगा दी तुमने खून से। यानी कारा तेगिन को कोई और भी तलाश कर रहा है। इंतजार रहेगा। आज के बाद तलवारें बात करेंगी। हम गजा लेंगे। अगर नूरुद्दीन ने रास्ता रोका तेरा सर काट डालूंगा मैं। तो नूरुद्दीन का सर तन से जुदा कर दिया जाए। कारा तेगिन के साथ उनको भी मार दूंगा जिन्होंने मेरे साथ ये किया। हम सब मारे जाते अगर हम लोग वक्त पर ना जाते। तैमूर, आपने जो काम मुझे सौंपा था मुकम्मल हो गया। हथियार डाल दो अरसलान शाह। कारा तेगिन हमारे हाथ आ गया था आका, लेकिन सलाउद्दीन आ गया और उसे बचाकर ले गया हमसे। कारा तेगिन को बचाकर समझ रहे हैं वो जीत गए मुझसे, लेकिन मेरा असल खेल तो अब शुरू होगा।
اٹھ یار. Amalike. فتح بیت المقدس. حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا. اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطۂ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے. اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں. اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا. اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے. اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا. حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی. عکا کے ساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، ثقیف، الغلولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ یا تبنین، سید پیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، الداروم، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فوجیز کے پاس تھی
جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے تھے جو حسام الدین الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا بغیر خون ریزی اور کشت خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلی پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرز ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبط بڑی فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بڑی فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا۔ جو کوئی ان کی قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ریاستوں میں گھسے تھے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت کو بڑھاتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے رہے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی 10,000 مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا تھا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے، اور وہ یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اس غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزا کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کوششیں کی تھی، اور یہی دن تھے جس کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ جہادی جذبوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جانب سے منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور علم الفضلہ
اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہننے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مٹ بھیڑ ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شاہزادگان والے، مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام عمراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور سب سے صلاح و مشورہ لیا اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں تو وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے اور ان کی بدخواہی دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرا اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین زنگی نے منظم کیا تھا، جس کے بعد صلاح الدین وارث بنا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا، اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 بے مطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنے فوجیوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچ۔ مدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پل توڑ ہی رہا تھا کہ فیروز شاہ سلطان صلاح الدین کے بھتیجے جو دمشق پر اس کی طرف فتح بیت المقدس حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا، اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچی ہوئی خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا کے ساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، ثقیف، الغلولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ یا تبنین، سید پیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، الدارون، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فوجیز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حتین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی
بحری بیڑے بھی منگوا لیے تھے جو حسام الدین الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا، بغیر خون ریزی اور کشت خون کے، جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا، اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلی پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرز ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبط بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیراڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا۔ جو کوئی ان کے قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ریاستوں میں گھسے تھے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے، فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت کو بڑھاتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے رہے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی 10,000 مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا تھا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے، اور وہ یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا، اور اسی ایک بڑے مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کی علت ٹھہرایا تھا۔ اس غرض سے مسلمان حکومتوں کو منتشر طاقتوں اور پریشان اجزا کو جمع کر کے ایک متحدہ طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگا رہا اور سر توڑ کوششیں کی تھی، اور یہی دن تھے جس کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ جہادی جذبوں میں آگ لگا دینے والا شعلہ بیان خطاب۔ فتح اسکلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جانب سے منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع ہوئی، اور علم الفضلہ اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصے میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے ساتھ لیا، اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف راہی ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہننے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مٹ بھیڑ ہو گئی
تو سلطان نے تمام ارکان دولت، اہل شجاعت، شاہزادگان والے، مرتبت برادران عالی ہمت اور تمام عمراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا اور سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں تو وقت حساب آن پہنچا۔ جی ہاں، حساب کی گھڑی آن پہنچی تھی، لیکن کس کا حساب؟ اس ارنات کا حساب جو مسلمانوں کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچانے اور ان کی بدخواہی دشمنی میں تمام صلیبی امراء میں پیش رہتا تھا، جو مسلمانوں سے فراڈ کرنے، دھوکہ دینے اور وعدہ توڑنے میں بہت گہرا آدمی تھا۔ صلاح الدین اور ارنات میں ایک معاہدہ طے پایا تھا جس کے مطابق حاجیوں اور تاجروں کے قافلے صحرا اردن سے ارنات کے قلعے کرک کے قریب بڑے اطمینان سے بلا خوف گزرتے رہے۔ مصر اور شام کے درمیان بھی ایک راستہ برائے آمد و رفت بن چکا تھا۔ یہ دونوں شہر اس ترقی پذیر بیدار اسلامی بلاک کے دو اہم بازو تھے جسے نور الدین زنگی نے منظم کیا تھا، جس کے بعد صلاح الدین وارث بنا تھا۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں، ایک بار ایسے ہوا کہ ایک بہت بڑا قافلہ عمدہ ساز و سامان لیے مصر سے بجانب شام رواں دواں تھا۔ ان نفیس، عمدہ ترین اور بیش بہا گراں مایہ اشیاء پر نظر پڑتے ہی ارنات کی رال ٹپکنے لگی۔ اس نے تمام وعدوں کو پس پشت ڈال کر، قول و قرار کو توڑ کر قافلے کو لوٹا اور سب اہل قافلہ کو گرفتار کر کے قیدی بنا لیا، اور پھر ان سے یوں کہنے لگا: اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہو کہ وہ یہاں آئے اور تمہیں چھڑا کر لے جائے۔ 577 بے مطابق 1181 کو موسم گرما میں ارنات اپنے فوجیوں کو لے کر نکلا۔ بلاد عرب میں آگے بڑھتے بڑھتے شیما کے علاقے تک آن پہنچ۔ مدینہ منورہ پھر مکہ مکرمہ تک چڑھائی کرنے کی اس کی نیت بن چکی تھی۔ اس کے لیے وہ پل توڑ ہی رہا تھا کہ فیروز شاہ سلطان صلاح الدین کے بھتیجے، جو دمشق پر اس کی طرف فتح بیت المقدس حتین میں کامیاب و کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدرے کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا، اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں سے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں، جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور پناہ گاہوں سے قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا، اور اس کے بعد وہ المقدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ عکا اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا بھی مصر اور شام کے مابین راستہ بھی بنا دے گا، جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاریاں کی، مجاہدین کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے ذہن میں کھنچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حتین کی کامیابی کے بعد صرف چند ہی ماہ گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرمائی۔ عکا کے ساریہ، حیفا، صفوریہ، معلیہ، ثقیف، الغلولہ، الطور، سبتیہ، نابلس، مجدلیانہ یا تبنین، سید پیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، الداروم، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبی بری فوجیز کے پاس تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حتین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر سے اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے تھے، جو حسام الدین الحاجب کی زیر قیادت پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطر کود جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں فرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری
15 رجب المرجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں محصور عیسائیوں سے کہا بغیر خون ریزی اور کشت خون کے جس کے وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کر کے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدبیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہر کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکے۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دے۔ چنانچہ 20 رجب مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کی گرفتاری۔ مسلمان ٹیلی پر چڑھ گئے، تمام فرنگیوں کو قیدی بنا لیا۔ ان میں بیت المقدس کا بادشاہ جان نور جیان اور کرک قلعہ کا مالک البرز ارنات بھی شامل تھا۔ تمام فرنگیوں میں اس سے بڑھ کر مسلمانوں کا کوئی دشمن نہ تھا۔ مسلمانوں نے ان میں سب سے عظیم المرتبت بری فوج کے کمانڈر ان چیف جیرارڈی ریڈ فورٹ کو بھی گرفتار کر لیا۔ مسلمانوں نے ان کے بہت سے سرکردہ لیڈروں کو بھی قابو کر لیا۔ ان کے علاوہ بری فوج اور صحرائی و بیابانی فوج کے دستوں کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ان میں واصل جہنم بھی بکثرت ہوئے اور بکثرت ہی گرفتار ہوئے۔ جو کوئی ان کے مقتولین کو دیکھتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی ایک بھی گرفتار نہ ہوا ہوگا۔ جو کوئی ان کی قیدیوں پر نگاہ ڈالتا تو یہ خیال کرتا کہ کوئی بھی قتل نہیں ہوا ہوگا۔ ان ظالموں کو جب سے یہ ان اسلامی ریاستوں میں گھسے تھے اتنا بڑا نقصان برداشت نہیں کرنا پڑا تھا۔ اس معرکے میں عیسائی مورخ مچارڈ اس جنگ میں عیسائیوں کے تقاضوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل سے لکھتا ہے فتح مسلمانوں کی طرف مائل ہو چکی تھی، لیکن رات نے دونوں فوجوں کو اپنے تاریک پردے میں چھپا لیا اور فوجیں اس طرح ہتھیار پہنے ہوئے جہاں تھیں صبح کے انتظار میں پڑ رہیں۔ ایسی رات میں آرام کس کو نصیب ہو سکتا تھا؟ سلطان تمام رات فوجوں کو جنگ کے لیے برانگیختہ کرتا رہا، نہایت پرجوش الفاظ میں ان کی ہمت کو بڑھاتا رہا۔ تیر اندازوں میں 400 تیر تقسیم کر کے ان کو ایسے مقامات پر متعین کیا کہ عیسائی فوج ان کے احاطے سے نہ نکل سکے۔ 30,000 صلیبی فوجی مجاہدین کے ہاتھوں کٹتے رہے۔ عیسائیوں نے تاریکی سے یہ فائدہ اٹھایا کہ اپنی صفوں کو قریب قریب یکجا کر لیا، لیکن ان کی طاقت صرف ہو چکی تھی۔ دوران جنگ بعض اوقات وہ ایک دوسرے کو موت کی پرواہ نہ کرنے کی تعلیم دیتے تھے اور بعض اوقات آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی سلامتی کی 10,000 مسلمان قیدیوں کی صلیبیوں کے ظلم سے رہائی۔ سلطان کو ان تمام التعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا تھا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال و متاع دے کر رخصت کر دینا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زائد مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف سور اور بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے، اور وہ یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا جو کیا گیا تھا۔ یہ نور الدین کی عمر بھر کی آرزو تھی جس کے پورا نہ کر